کوئی نمازیں چھوڑتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی وغیرہ وغیرہ بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن وہ خود ان میں سے کچھ کام میں خود بھی مبتلا ہے، خود سے بھی نہیں بچا جا رہا ہے، تو اللہ کے بندو آپ بھی کہنا شروع کرو، اور اللہ کی قسم اللہ آپ کو وہ ہدایت دے گا، ایسی ہدایت دے گا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ سے مانگنا نہ چھوڑنا۔ تو میں کہہ ہی رہا تھا کہ ہمارے ڈرائیور بھائی جو ہوتے ہیں، اب دیکھیے ہم کسی سے کہتے نہیں، کچھ کرتے نہیں، باتوں کو سمجھتے نہیں، بہت ہمارے بے وقوف بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ بات ماننے کی تیار نہیں ہوتے ہیں، اور یوں اور کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میرا اللہ جانے میں جانوں، چھوڑو پڑھ لوں گا جب وقت ہوگا، بھائی جب پڑھ لو تیری مرضی، سمجھتے ہو، تیری مرضی۔ ہمارا کام ہے کہنے کا۔ اگر کوئی کبھی آپ کی بات کا برا مانے تو میرے بھائی برا مت ماننا، اگر کوئی آپ کی بات کا برا مانے تو آپ برا نہ ماننا، کیونکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہے ہیں، ہاں اپنی ذات کے لیے، کہ وہاں آپ کو جواب دینا ہے۔ آپ کے دوست تھے، آپ کے بھائی تھے، آپ کی ماں تھی، آپ کا باپ تھا، آپ کے بیٹے تھے، آپ کی بیٹی تھی، آپ کی بیوی تھی، آپ کے ساتھ رہنے والے تھے، اللہ کل ان کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا۔ ہاں، تم نہیں پڑھتے تھے، تم نہیں کرتے تھے نیک کام، تو ان کو تو کہتے، وہ ایک حق بھی تو ہے، حقوق ادا کرو، بتاؤ، کہو ان سے، سمجھتے ہو؟ آج ہم اتنی بے وقوفی میں کہ ہم اپنی دنیا میں مصروف ہیں، دنیا میں پاگل ہیں، اور اللہ کی قسم جو دنیا میں لگے گا اللہ تعالیٰ سے دنیا میں لگا دے گا، جو اللہ کو بھلا کر زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ سے دنیا میں غافل کر دے گا۔ آج ہم اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ اگر ماں باپ کو علم ہو، ماں باپ کو صلاحیت ہو، تو ماں باپ بھی دیکھیں گے ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے، ہمارا بیٹا کن کاموں میں پڑھ رہا ہے، کیسے معاشرے میں رہ رہا ہے، یہ کس چیز میں انٹرسٹ لے رہا ہے، دیکھو تو صحیح یہ کیا کر رہا ہے۔ اب ماں باپ کو بھی خبر نہیں ہے، ماں باپ کو بھی نماز کی پتہ نہیں، اللہ کے حکموں کی پتہ نہیں، تو ماں باپ کہاں سے بتائیں؟ ماں باپ کو خود تربیت کی ضرورت ہے، وہ اولاد کو کہاں سے تربیت کریں؟ تو میرے بھائیوں، آپ اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھو، آپ پہچانو کہ دین ہمارا کیا سکھا رہا ہے، ہمارے اللہ کا حکم کیا ہے، آپ خود پہچانو۔ یہ گانے بجانا اللہ کا حکم ہے، شوق میں بجاتے ہیں بھائی، مزہ تو ہر چیز میں آتا ہے، گانے سننے میں آپ کوئی مزہ نہیں آتا ہے، آپ بھلی غم کے سنو، دکھ بھرے سنو، ایٹیٹیوڈ میں سنو، موٹیویشن سنو، ایموشنل سنو، کیسے گانے سنو، مزہ اس میں نہیں، ہر غلط کام میں آتا ہے، ہر غلط کام میں۔ اب جو چور چوری کرتا ہے اسے پیسے چورانے میں مزہ نہیں آتا ہے، بھائی اس کا کام بننا ہے۔ لوگ زنا کرتے ہیں، ان کو لطف نہیں آتا ہے، ان کو مزہ نہیں آتا ہے، لوگ کرتے ہیں، ایسے کام ہیں لوگ کرتے ہیں۔ اب کچھ بے وقوف کہیں گے کہ بھائی جب ایسے کام کر رہے ہیں ہمارا تھوڑا بہت ہی گناہ صحیح ہے، یہ ہے نا، کم سے کم وہ تو نہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، ان کے لیے بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اللہ کے بندو اللہ ان سے بھی حساب لے گا، اور تم سے بھی حساب لے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ وہ جہنم ہے، جہنم ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ گانے بجانے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ بتاؤ، اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جو ناراض ہو وہ کیا کرے گا؟ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو وہ آپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا، آپ سے محبت کرے گا، یا مجھ سے محبت کرے گا؟ اگر کوئی ہم سے ناراض ہے تو ہمارے کام آئے گا؟ نہیں آئے گا، نہیں کرے گا ہم سے محبت۔ اور ایسے لوگ ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر بھائی ایک ہی بات ہے، اللہ جانے تو جانے، تمہارا مسئلہ نپٹاؤ۔ نہیں مانتے بھائی، سمجھدار ہو، جیسے تم اپنے پیسوں کا حساب لگاتے ہو نا، ہاں 1 روپیہ بھی کسی پہ نہیں رہنا چاہیے، جیسے 1 روپے کا حساب لے کر چلتے ہو، آج گھر میں اتنے دیے، فلاں پہ اتنے وقت کے ادھار ہیں، اگر 20 جنوں پہ آپ کا پیسہ ہے تو 1 پہ بھی نہیں بھولنے کے ہو۔ ہوشیار تو اتنے ہو اور بے وقوف اتنے ہو کہ 1 وقت کی نماز چھوڑ کے اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، اور 5 وقت کی اڑا رہے ہیں، کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ ناراض ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی سمجھداری کی بات بتا رہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سب کا مسئلہ میرے دوستو، اگر آپ کچھ علم رکھتے ہو، کچھ سمجھ رکھتے ہو، تو ان کاموں کو چھوڑ دو جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ مختصر زندگی ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، مجھے اور تمہیں اور ہم سب کو اور قیامت تک آنے والے انسان کو وہاں جانا ہے جہاں اللہ نے ایک جگہ بنائی ہے حساب کتاب کی، اور پھر وہاں سے اللہ نے ہمیں وہاں پہنچانا ہے جہاں ہمارے مقام بنا رکھے ہیں۔ انشاءاللہ سب جنت میں جائیں گے ہم۔ بھائی آپ تو سب سمجھدار ہیں، الحمدللہ مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ بھائی اگر آپ گانے وانے بجاتے ہیں، دیکھیے انشاءاللہ ناراض ہوتا ہے،
بے برکتی کہاں سے آئے گی؟ یہیں سے آئے گی۔ ہاں، دل کہاں سے دکھیں گے؟ یہیں سے دکھیں گے۔ بھائی جب تم ایسے گانے سنو گے، دل دکھنے والے، دل ٹوٹنے والے، گھر اجڑنے والے، تو بھائی جیسی نیت تیسی برکت۔ اللہ کی تعریف سنو، اللہ کے پیغام سنو، اللہ کی باتیں سنو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے مانگو۔ دیکھو پھر کیسے تمہارے مسئلے حل ہوتے ہیں، دیکھو پھر کیسے تمہاری زندگی کامیاب ہوتی ہے، دیکھو پھر تم کس مقام کو پہنچتے ہو۔ ارے کرو تو صحیح، مانگو تو صحیح، اللہ کی طرف آؤ تو صحیح۔ ارے اس سے دل لگاؤ، یہ دنیا تو ایک دھوکہ ہے، ایک دھوکہ ہے۔ ہاں، بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کو کہتے میں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ہم سب کیسے کہوں کہ ہمارے گھروں میں بڑے ہیں، ہم سب کے گھروں میں بڑے ہیں، ہمارے سامنے ہیں کہ انسان، آپ اپنے سامنے 100 بندے کھڑے کریے، 100 بندے، میرے بھائی اس بات کو تھوڑا فوکس کرنا، غور کرنا، اس بات کے بارے میں غور کرنا کہ دیکھیے آپ بھی تو کہیں ایسے ہی بے وقوف نہیں ہیں، ایسے ہی تو نہیں ہیں۔ اگر تم دنیا کو دیکھ کر چل رہے ہو، دنیا کی طرح کرنا چاہتے ہو، تو دنیا تو ایسے ایسے کام کر رہی ہے کہ اوندھے منہ کو وہاں پھینک دیا جائے جہاں اللہ کے نافرمانوں کی جگہ ہے۔ اوندھے منہ، تو ہم کیا ان کی طرح کریں؟ اگر آپ اپنے سامنے 100 بندے کھڑے کرو، ہاں 100 بندے، اور پھر ان سے بات چیت کرو، آپ ان 100 بندوں میں کچھ ہی ایسے نکالے گا جو سمجھدار کہو گے، جن لوگوں کو آپ، ہاں جنہیں آپ سمجھدار کہو گے، ان 100 بندوں میں سمجھدار تو دکھنے والے ہوں گے، ہٹے کھٹے، تکڑے، قوی، ذہن کے تیز والے، ہائٹ بھی ان کی 6-6 فٹ، 5-5 فٹ، ایسے ایسے سمجھدار دیکھنے میں، اور ان کے کام دیکھو، ایک بھی ایسا کام نہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، ایک بھی ایسا کام نہیں اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا ہو۔ ایسے ایسے لوگ ظلم کرنے والے، بے وقوفی کرنے والے، زنا کرنے والے، جوا کے اڈوں پہ بیٹھنے والے، شراب پینے والے، بے حیائیاں پھیلانے والے، ایسے ایسے لوگ ملیں گے، ایسے ایسے لوگ ملیں گے۔ اتنی کم عمر میں ایسوں کو دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں دکھتے تو ہیں بڑے سمجھدار ہیں۔ ارے وہ انسان کہاں سمجھدار ہو سکتا ہے جو کسی کی فکر نہ کرے، نہ اپنے ماں کی، نہ باپ کی، نہ بہن کی، نہ بھائی کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ خود کی، کسی کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، تمہارے سامنے کتنے مر گئے، کتنے دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ایک دن آپ بھی چلے جاؤ گے، میں بھی چلا جاؤں گا۔ یہ دنیا جو آج ہیں ہم سب ہیں، جو آپ سب میری بات سن رہے ہو، میرے بھائیوں اس چیز پر غور دو کہ جو آپ سب میری بات سن رہے ہو، آج سے 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں۔ سمجھتے ہو؟ اگر بائی چانس ایک آدھ رہ بھی گیا آج کے بعد، جو دنیا میں ہے، کوئی ہوتا ہے نا 100 سال کروس کر جاتے ہیں، تو اگر کوئی رہ بھی گیا تو وہ ایسا ہی رہے گا کہ چھوڑ ہی جا تو بہتر ہے دنیا کو۔ ہاں ایسا رہے گا، سمجھتے ہو نا؟ نہ 100 سال پہلے ہم تھے، نہ 100 سال بعد ہم ہوئیں گے۔ آج ہمارا وقت دیکھو کیسا گزر رہا ہے، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، عقل مند ہوشیار ہوئے جو اپنی زندگی کو پہچان لیں۔ دیکھو تو صحیح کہاں زندگی گزر رہی ہے، کیسے وقت گزر رہے ہیں۔ ہے کوئی عقل مانے والی بات؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، سمجھدار کہیں، اور ایسے کام کریں کہ کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ میں اس بات کو کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، لوگ بہن کی گالی سننا پسند نہیں کرتے، ہے نا؟ ہم سب جانتے ہیں ماں باپ کی گالی سننا پسند نہیں کرتے، گالی پسند نہیں کرتے۔ گالی تو ایک خود بری چیز ہے، دینی نہیں چاہیے، اللہ معاف کرے۔ میں آپ کو اس کے ذریعے سمجھا رہا ہوں، دیکھو تو صحیح، سننا پسند نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس کے ماں کو دی جا رہی ہے، بہن کو دی جا رہی ہے، اس لیے پسند نہیں کرتے۔ یہ تو گالی تو صرف دی جا رہی ہے، اور وہ جو ایک بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی آگ ہے، اس کی طرف جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ پوری کی پوری فیملی ایسے کام کر رہی ہیں۔ کتنی ایسی ہیں جن کی زندگی میں اللہ کے حکم نہیں ہے، عیاشیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، ایسے ایسے کام ہیں کہ اللہ ناراض ہے، ایسے ایسے کام ہیں۔
تو میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، انہوں نے اپنے اوپر اس آگ کو بھڑکا رکھا ہے کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ میں کیسے کہوں کہ زنا بھی کرتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، حرام کام بھی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو بھی توڑتے ہیں، اللہ کے بندوں کے دلوں کو بھی دکھاتے ہیں، اور ایسے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر یہ مر گئے، اسی حالت میں مر گئے، اللہ سے توبہ نہیں کی تو کیا ہوگا؟ اگر یہ مر گئے، اسی حالت میں مر گئے کہ اللہ بھی ان سے ناراض تھا، انہوں نے ایسے کام نہیں کیے کہ اللہ راضی ہو، نہیں کیے ایسے کام۔ اور دیکھو تو صحیح، ہم ان کے لیے ذرا سی بات پر پچل جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، اور اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس حال میں مر گئے تو سیدھا آگ ہے، آگ۔ پھر وہاں کوئی ماں بہن نہیں چلیں گے، باپ بیٹے نہیں چلیں گے، ماں بیٹی نہیں چلے گی، کوئی رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی، کیونکہ دنیا میں ہی تو جتا رہے ہیں پیار محبت۔ اللہ کے بندوں، اگر آپ کو اپنے ماں باپ سے پیار ہے، بھائی بہنوں سے پیار ہے، بیوی بچوں سے پیار ہے، تو اس آگ سے بچاؤ جو ایک دہکتی ہوئی، جو اللہ کا عذاب، اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے، اس آگ سے بچاؤ، ان کو تم بچاؤ اور خود بھی بچو اس آگ سے۔ یہ ہے محبت جو اللہ کے عذاب سے بچاوے۔ یہ کہاں کی محبت ہے؟ جہاں کام آنا بہت زیادہ ضروری ہے وہاں کچھ بھی کام نہیں، کوئی بھی کام نہیں۔ اس وقت کیا کرو گے؟ پھر آپ کو افسوس ہوگا کہ کاش دنیا میں رہتے ہوئے نیک کام کر لیتے، کچھ بات مان لیتے، اللہ کے بندوں کی باتیں مان لیتے، کچھ عقل تو تھی ہمارے پاس، کچھ عقل میں لے لیتے بات کو۔ کیا بے وقوف والے کام کرنا، دنیا کی طرف دوڑنا، دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کو فتح کرنا۔ کوئی خبر ہی نہیں تھی کہ ہمارا اللہ بھی ہے، ہمیں اللہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ کوئی خبر ہی نہیں تھی کہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہمیں اس موڑ کی طرف موڑنا ہے جو ایک حقیقت ہے، ایک سچ ہے، اس آخرت کی طرف جانا ہے۔ ہم نے تیاریاں نہیں کی میرے بھائیوں، غم اور رنج کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ آپ خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ بتاؤ، جب آپ دنیا میں آئے تھے کیا تھا آپ کے پاس؟